ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایک مرتبہ دل کی تنگی اور خوف کی شدت کا غلبہ ہوا. میں پریشان حال بغیر سواری اور بغیر توشہ کے، توشہ سے مراد کھانا پینا، سواری، سفر، بس ایسے مکہ مکرمہ کی طرف چل دیا. 3 دن تک اس طرح بغیر کھائے پیے چلتا رہا، اور چوتھے دن بھوک کی شدت کا، پیاس کی شدت کا اتنا احساس ہوا، مجھے اپنی ہلاکت کا اندیشہ ہوا کہ شاید اب مر جاؤں گا. اسباب کے بغیر چلا. میں جنگل میں کہیں سایہ تر درخت کا بھی پتہ نہیں تھا. کوئی سایہ ہوتا بیٹھ جاتا، سایہ بھی نہیں تھا. تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا اور قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ کیا. مجھے نیند آئی تو میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا، میری طرف ہاتھ بڑھا کر کہتا ہے لاؤ ہاتھ بڑھاؤ. میں نے ہاتھ بڑھایا، اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا، فرمایا تمہیں خوشخبری ہو، مبارک ہو، خوشخبری ہو. کیا؟ کہ تم صحیح سالم حج بھی کرو گے اور میرے حضور کملی والے کے روزے کی زیارت بھی کرو گے. کیوں پریشان ہے؟ تو کیوں پریشان ہے؟ صحیح سالم حج بھی کرو گے اور حضور کے روزہ اطہر کی زیارت بھی کرو گے. میں نے کہا اللہ تم پر رحم فرمائے، آپ کون ہیں؟ فرمایا میں حضرت خضر ہوں، میں خضر ہوں. میں نے عرض کیا کہ کوئی دعا فرما دے میرے لیے، سخت بھوک ہے، سخت پیاس ہے، شدت کا سفر ہے، بہت سخت بھوک ہے، بہت سخت پیاس ہے اور شدت کا سفر ہے، میں کیا کروں؟ اب انہوں نے فرمایا اچھا یہ میں پڑھتا ہوں، تو پڑھ، یہ لفظ 3 مرتبہ پڑھ، یہ لفظ 3 مرتبہ پڑھ. اب میں بھی پڑھ رہا ہوں، اب میرے ساتھ پڑھیں گے، درد سے، توجہ سے، یقین سے، دھیان سے اور پوری کیفیت کے ساتھ اور پورے جذبے کے ساتھ. اور میں بھی پڑھ رہا ہوں، تو بھی اس لفظ کو 3 مرتبہ میرے ساتھ پڑھ. یا لطیفم بخلقہ، یا علیمم بخلقہ، یا خبیرم بخلقہ، الطف بی، یا لطیف، یا علیم، یا خبیر. یا لطیفم بخلقہ، یا علیمم بخلقہ، یا خبیرم بخلقہ، الطف بی، یا لطیف، یا علیم، یا خبیر. یا لطیفم بخلقہ، یا علیمم بخلقہ، یا خبیرم بخلقہ، الطف بی، یا لطیف، یا علیم، یا خبیر. فرمایا 3 دفعہ پڑھ، جس طرح آپ نے 3 دفعہ پڑھا، 3 دفعہ پڑھ. اب اس کا ترجمہ ہے اے وہ پاک ذات جو اپنی مخلوق پر مہربان ہے اور اپنے مخلوق کے حال کو جانتا ہے اور ان کی ضروریات سے باخبر ہے. مخلوق کے حال کو جانتا ہے میرا اللہ اور تو ان کی ضروریات سے باخبر ہے. اے اللہ تو مجھ پر لطف فرما، مہربانی فرما، اے لطف کرنے والے، اے علیم، اے خبیر، مجھ پر مہربانی فرما. پھر فرمایا یہ تجھے تحفہ دیتا ہوں. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ تجھے تحفہ دیتا ہوں، ہمیشہ کام آنے والی چیز ہے جب تجھے کوئی تنگی پیش آئے، کوئی آفت نازل ہو. تنگی پیش آئے، کوئی آفت نازل ہو، تنگی پیش آئے، کوئی آفت نازل ہو. اچھا آپ سنیں، اب ایک بات اور، آپ کی جو بھی تسبیح ہے آپ پڑھیں، صرف 3 دفعہ روزانہ پڑھ لیا بس. وہ کون سا مشکل ہے بتائیں؟ اچھا کوئی وقت مقرر نہیں، صبح، شام، دوپہر، رات، سوتے ہوئے. اس دن میرا وظیفہ رہ گیا 7 دفعہ آفا سپتم والی آئے، رات کو 1:15 بجے آنکھ کھلی، میں نے پھر وہ وظیفہ پورا کر لیا، رہ گیا. اچھا 3 دفعہ پڑھ لیں صرف. حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو فرمایا 3 دفعہ پڑھ. ٹھیک ہے، اس کے اندر کیفیات کیا ہوں گے؟ جو 3 دن کا پیاسا ہو اور 3 دن کا بھوکا ہو. سوچیں غور سے، 3 دن کا پیاسا، 3 دن کا بھوکا، سواری اس کے پاس نہیں ہے، منزل اس کے پاس نہیں ہے، سایہ اس کے پاس نہیں ہے، صحرا اور ویرانہ ہے، جنگل، درندے اور موت. اس نے کس درد کے ساتھ پڑھا ہو؟ لفظوں کے ساتھ درد چاہیے، یاد رکھیے گا، لفظوں کے ساتھ درد چاہیے.
اسے کس درس کے ساتھ، کس غم کے ساتھ، کس کیفیت کے ساتھ پڑھو، کوشش کریں اسی درد، اسی غم، اسی کیفیت کے ساتھ پڑھیں گے، 3 دفعہ پڑھ لیں۔ اب کیا فرمایا حضرت خضر علیہ السلام نے؟ تحفہ ہے، ہمیشہ کام آنے والی چیز ہے۔ جب تجھے کوئی تنگی پیش آئے یا کوئی آفت ہو، تنگی پیش آئے یا کوئی آفت ہو، وہ کسی بھی قسم کی آفت ہو، فرمایا آفت نازل ہو تو اس کو پڑھ لیا کر، تنگی رفع ہو جائے گی، آفت سے خلاصی ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئے۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں۔ آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کے دکھ ٹالے گا۔